ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ صادر کیا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ سربراہی وہی قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے تھے۔ مقدمہ مخصوص نشستوں سے متعلق تھا۔ 8 ججز نے جنہیں روکنے کی کوشش کی گئی وہ فیصلہ دینے، منتیں سماجتیں کی گئی انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، لیکن وہ نہ کسی روب میں آئے، نہ لالچ میں آئے، نہ کسی داب دباؤ میں آئے، اور فیصلہ قوم کے سامنے آ گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جس وقت انٹرا پارٹی انتخابات کا سوال عدالت کے سامنے پیش تھا، اس وقت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کی تعبیر اور تشریح اور توجیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط کی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی کہہ چکے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں دیا، میں نے تو صرف بلہ بطور نشان چھینا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ سارا ملبہ قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن پہ ڈال دی۔ الیکشن کمیشن بھی پھر ہم ٹھونک کر سامنے آ گیا، اور وہ جنہوں نے مل کر 9 مئی کے بعد وہ سارا اسکرپٹ اسے عملی شکل دی، اب وہ آپس میں متصادم، متحارب اور آمنے سامنے آ گئے۔ فیصلہ موجود ہے کہ مخصوص نشستیں اس لیے پی ٹی آئی کو جانی چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت بھی ایک سیاسی پارٹی تھی اور آج بھی ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اگرچہ 4 ججز نے اس سے اختلاف کیا، 3 ججز نے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ویسے ہی ایک ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دبانا ہے، دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اسے ہر سہولت سے محروم کرنا ہے۔ 3 ججز نے فیصلہ خلاف دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم قانون کی زبان میں ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 اور 8 کی نسبت تناسب سے یہ فیصلہ ہے، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ یہ ہے۔ اب مخصوص نشستیں یعنی جتنے ممبران کسی جماعت کے قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہنچے ہوں، اسی نسبت سے مخصوص نشستیں یعنی اقلیتوں کی نشستیں اور خواتین کی مخصوص نشستیں اسے تفویض کی جاتی ہیں، اسے دی جاتی ہیں تاکہ نمائندگی مل سکے، بغیر ڈائریکٹ الیکشن لڑے کچھ طبقات کو۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ 2/3 میجورٹی جس کی خواہش میں موجودہ ناجائز طور پہ آپ پہ اور مجھ پہ مسلط کی گئی حکومت باولی ہوئی پھرتی ہے، وہ 2/3 میجارٹی کا حصول خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ باقی حکومت تو ان کی رہے گی، زور زبردستی رہے گی۔ جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے ہمارے سروں پہ وہ تو بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی میزائل ہے، ٹینک ہے، توپیں ہیں، بندوقیں ہیں، تو عوام تو نہتے ہیں۔ جب تک عوام گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ نظام تو جاری رہے گا۔ لہٰذا 2/3 میجورٹی کا خواب چکنا چور ہوتے دیکھ کر اب بجائے اس کے کہ یہ وہاں رک جاتے، جو کچھ اب تک کیا ہے انہوں نے اسی پہ اکتفا کرتے، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اسے نہ یہ تسلیم کریں گے، نہ اسے نافذ العمل ہونے دیں گے۔ اور ناکام ریاست ناظرین اکرام کسے کہتے ہیں؟ ایک ناکام ریاست کی جو آخری منزل ہوا کرتی ہے، میں بطور وکیل یہ کہہ رہا ہوں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہ ناکام ریاست کے جب عناصر ترکیبی گنوائے جاتے ہیں تو سب سے اہم قانون کی حکمرانی کا خاتمہ یعنی جنگل، جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ اعظم نظیر طارئ نہ مانے، وہ لوگ جو ہارے ہوئے لیکن انہیں بھیج دیا گیا پارلیمان میں اور وہ وزراء بھی بن گئے، گفتگو کرتے ہوئے نہ شرم نہ حیا، کوئی حیثیت نہیں، نہ اخلاقی نہ قانونی۔ تو فیصلہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2007 اسے تبدیل کر دیا جائے۔ اب اس میں تبدیلی کیا لا رہے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے۔ تبدیلی یہ لا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب نامینیشن فارم جمع کرے اور وہ اس میں ذکر نہ کرے کہ میں فلاں جماعت کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، تو پھر کامیاب ہونے کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اسے آزاد تصور کیا جائے۔ اور اگر کوئی آزاد الیکشن لڑے
تو 3 یوم کے اندر اندر، جن 3 دن کے اندر اندر اسے کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کرنی ہوگی، نہیں تو وہ یہ حق بھی اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح انتہائی بے بنیاد اور بھونڈے قسم کے کچھ ایک طویل فہرست ہے، جس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں تو یہ ولاگ یہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا میں آپ کو اگر خلاصہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں یہ پی ٹی آئی کو یہ نئی جانیں دیں گے، ان کا ارادہ ہے۔ اب سپریم کورٹ اس پہ کیا ریاکشن دیتی ہے اپنا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر سپریم کورٹ یعنی نظام عدل و انصاف رخصت ہی سمجھیے اس ملک سے۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، معیشت ڈوب چکی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ اب شعور بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہاں ہمارے پاس قرضوں کے سود ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، وہ بھی ہم کہیں سے مانگ تانگ کر دریوزہ گری سے کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر مانگتے پھر رہے کہ کسی طرح قرضوں کا سود ادا کر سکیں۔ ہم چین اور یو اے ای سے سماجھتے کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی سپیس دے دیں، کوئی 2 سال تک کی، کہ آپ کے جو ہم نے قرضے دینے ہیں قسطیں وہ مؤخر کر دیں، اور ملک بھاگ رہے ہیں۔ معیشت برباد، امپورٹ زیادہ، ایکسپورٹ اس سے آدھی بھی نہیں، ریزروز نام کی چیز کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ ذرا دیکھیں، ذرا غور تو فرمائیے ناظرین اکرام، گھروں میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ یہ بجلی کا بل آپ اسی طرح دیتے رہیں گے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ منشا گروپ، یہ کون ہے منشا؟ یہ منشا گروپ اور نواز شریف کا خاندان یہ آپس میں ساجھے دار پارٹنر ہیں بزنسز میں، مختلف بزنس۔ جنوری سے لے کر مارچ تک منشا گروپ کو 4.5 ارب روپیہ ادا کیا گیا ہے، مجھ سے لے کر آپ سے لے کر، اور بجلی کا 1 یونٹ بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے۔ فگر یاد رکھیے، تحقیق کر لیجئے، گوگل کر لیجئے۔ حمزہ شہباز گروپ، پار گروپ، یہ چنیاؤٹ کے اندر پاور ہاؤس انہوں نے بنایا، 1 یونٹ بھی نہیں دیا، اور پچھلے 3 مہینوں میں 1.5 ارب روپیہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ اسی طرح سندھ میں آصف علی زرداری، قائم علی شاہ اور وہ میٹر ریڈر اور 2-3 اور ایم این ایز، 100 میں سے فقط 13 آئی پیز بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں، باقی سارے کے سارے پاکستانی ہیں جو ارب روپے، اور سارے کے سارے مسلم لیگ اور نون لیگ سے متعلق۔ یہ جو باریاں لیتے تھے، جو چلاتا تھا، جو چیختا تھا عمران خان۔ تو ایک طرف معیشت تباہ، لوٹ مار آج بھی جاری، قانون کا احترام ختم ان کے ہاتھوں۔ تو ناظرین اکرام، لمحہ فکریہ ہے، آپ یقین جانیے کہ اس ملک پر بہت مشکل وقت ہے۔ خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا، ایک اجتماعی چیخ کی ضرورت ہے اپنے حق کے لیے، اور سکھ کا سانس اس ملک میں رہتے ہوئے لینے کے لیے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔